السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ زبان کی حفاظت کے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں گوشت گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اپنے جسم کے اوپر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسانوں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ شکر کرنا تو دور کی بات۔ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دماغ ہے، اور سب سے مین اور اہم کردار زبان کا ہے۔ زبان جو ہے انسان کے ما فی الضمیر کو بیان کرتی ہے۔ دل کے اندر جو بات ہے اس کا اظہار زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی کو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بدن کے اندر ایک بوٹی ہے، مومن کے بدن کے اندر ایک بوٹی ہے جو اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے، کیونکہ مومن ہر وقت زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ کو دیکھیں تو فرمایا کہ کافر کے بدن میں ایک بوٹی ہے جو اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ وہ زبان ہے جس سے اللہ کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے۔ تو دیکھا جائے انسان کی زبان اور قول کا بڑی اہمیت ہے۔ دیکھو ایک انسان ہے کفر کے اندر ساری زندگی گزاری، لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ کہہ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ساری زندگی کے گناہ معاف اللہ نے کر دی۔ یہ زبان کے ایک بول کی قیمت ہے۔ دیکھو انسان یہی کہتا ہے نکاح کے وقت میں نے اس کو اپنے لیے قبول کیا، تو جو ساری زندگی کے لیے نامحرم تھی، جس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کی آواز نہیں سن سکتا تھا، ایک لفظ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی عزت بنا دی، اور ایک لفظ سے یہ جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ دے کہ میں نے اس کو طلاق دی، تو اب وہ جو محرم تھے، جو آپس میں ایک دوسرے میاں بیوی کا تعلق تھا، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو زبان کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی بات کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو فإن الأعضاء كلها، کہ انسان کے بدن کے سارے اعضاء تکفر اللسان، زبان سے مخاطب ہوتے ہیں، زبان کو یہ بات کہتے ہیں فإنا نحن بک، ہم سارے کے سارے تیرے ساتھ ہیں، ان استقمت استقمنا، اگر تو صحیح چلی، تو نے صحیح استعمال ہوئی تو ہم تیری وجہ سے صحیح استعمال رہیں گے۔ وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو خراب چلی، تو نے اپنا رخ بدل لیا، تو نے غیبت کی، تو نے چغلی کی، تو نے جھوٹ بولا، اگر غلط راستے پہ چل دیے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو ہم سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اسی بات کو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور وہ صحابی رسول ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 18 سال کی عمر کے اندر اسلام قبول کیا، اور 34 سال کی عمر کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ لیکن علم اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور تعلیمات کو حاصل کیا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کندھے مبارک کو، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ بازو مبارک کو پکڑا اور کہا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اللہ ہمارا اس بات پہ بھی مواخذہ کرے گا جو ہم بات کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کرے، یہ اپنائیت کا جملہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ هَلْ يَكُبُّ النَّاسُ، کہ انسان عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے منہ کے بل جہنم میں جائیں گے، کس بات کی وجہ سے؟ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے، یعنی زبان غلط استعمال ہونے کی وجہ سے یہ اوندے منہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی بات کی تعلیمات دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا من یضمن لی، جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، بین لحییہ، کہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی یہ زبان، وبین رجلیہ،
اور جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو کہ یہ صحیح استعمال ہوں گی، صحیح جگہ پہ استعمال ہوں گی، غلط جگہ پہ استعمال نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا میں محمد عربی رحمت دو عالم، اللہ کا لاڈلا نبی، احمد مجتبی، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اضمن لہ الجنہ، میں خود اللہ کا لاڈلا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ زبان کی وجہ سے۔ اور زبان کے غلط استعمال کے کیا نقصانات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ اس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، زبان کے غلط استعمال کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، فاسق گناہ گار، جس کی شریعت میں ہم کہتے ہیں بڑا گناہ گار بندہ ہے۔ تو زبان کا غلط استعمال کی وجہ سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المؤمن فسق، کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ وہ گالی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ اب آپ نے ایسا کسی کو گالی دی، زبان کا غلط استعمال ہوا، آپ نے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ فرمایا وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس کا قتل کرنا، یہ کفر ہے۔ تو گویا کہ زبان کے غلط استعمال سے پہلا نقصان یہ ہو گیا بندہ ایمان سے نکل کے کفر کے اندر اور فسق کے اندر چلا گیا۔ اور فرمایا دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ایسے منافق پر خوف ہے جو زبان کا تیز ہو اور غلط استعمال کرے۔ اور فرمایا تیسرا زبان کا غلط استعمال کی وجہ سے یہ ہے کہ انسان خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی بات بتلانے کے لیے، اس کی دن متعین کرنے کے لیے، بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے دیکھا فتلاحا رجلان، کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے نکلا تھا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی تعیین بتلاؤں، لیکن میں نے دیکھا فلاں دو آدمی فلاں فلاں لڑ رہے تھے، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی۔ فلتمسوہا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات۔ لہذا یہ خیر کثیر سے محروم کیوں ہوئے؟ وہ اس وجہ سے ہوئے کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑائی جھگڑے کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ اب غلط استعمال سے ہم لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی تعیین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا۔ اور زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ عذاب قبر ہوتا ہے۔ عذاب قبر کا باعث ہے زبان کا غلط استعمال ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ سے نہیں ہو رہا۔ یا بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ ہے تو بڑے گناہ، لیکن لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے۔ آپ نے فرمایا ایک کو تو اس وجہ سے فکان یمشی بالنمیمتی، ایک ان میں سے کیا تھا؟ چغل خور تھا، چغل کھاتا تھا، یہاں کی بات ادھر بتا دی، ادھر کی بات ادھر بتا دی، آپس میں لڑائی جھگڑا ڈال دی۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ زبان کا غلط استعمال کی وجہ سے یہ عذاب کا باعث بنا۔ اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، اگر صحیح استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے بھی بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے سب سے افضل مسلمان کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جو بندہ، جو مسلمان، جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ کامل مومن ہے، یہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے، یہ ایسا مومن ہے کہ جو اللہ کے انعامات کو حاصل کرنے والا ہے، یہ ایسا مومن ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل بتلایا۔ ظاہری بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل بتایا وہ اللہ کی نگاہ کے اندر بڑا محبوب ترین آدمی ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو زبان کے تیر ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے چھری سے یا چاقو سے یا کسی اور آلے سے کسی کو زخم دیا ہے تو وہ زخم کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ کی زبان کا جو زخم ہے وہ صدیاں گزر جائیں گی لیکن وہ برقرار رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی چیزوں سے، آلوں سے وار ہوتے ہیں وہ جسم پہ ہوتے ہیں، لیکن جو زبان کا تیر ہے یہ دل پہ چڑھتا ہے، اور دل پہ جو بات ہوتی ہے وہ انسان صدیوں تک نہیں بولتا۔ اسی وجہ سے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے، اپنے غلام سے کہا
کہ یا ان کو کسی نے کہا کہ بھائی بکری کے اندر جو بہترین دو چیزیں ہیں نا وہ لے آؤ، تو وہ زبان ایک اور چیز لے کے آ گیا، انہوں نے کہا لی، پھر ان سے دوبارہ منگوائی گئی کہ جو بکری کے اندر گوشت کے اندر جو بری چیز ہے نا وہ لے آؤ، تو وہ ساتھ میں زبان اور دوسری چیز دل میں خیال وہ لے آئے۔ تو اس کے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، جب میں نے کہا کہ سب سے اعلیٰ لے آؤ تو پھر بھی زبان لے آیا، اور جب کہا کہ سب سے بری لے آؤ پھر بھی زبان لے آئے۔ اس نے کہا کہ یہ زبان جو ہے نا، زبان اگر صحیح ہو تو سارے کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی، تو لہذا یہ سب سے اعلیٰ ہوگی، لیکن اگر یہی زبان غلط چلے، یہی زبان غلط استعمال ہو تو یہ کیا ہو جاتی ہے، ساروں کے لیے برا بن جاتی ہے۔ اسی بات کو اللہ جل جلالہ نے سورۃ احزاب کے اندر بڑے پیارے انداز سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، بندہ خطاب کو دیکھے تو بندے کو بڑی محبت کا انداز نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے خطاب کیا اے ایمان والو، جیسے کسی کو بندہ پکڑ کے کہتا ہے نا، ارے بھائی میری بات سن لے، اللہ فرمانے اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے کیا ہو جاؤ، ڈر جاؤ۔ اللہ کس معاملے میں ڈریں، کیا کریں؟ فرمایا قولوا قولا سدیدا، زبان سے صحیح اور سیدھی بات کرو۔ یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم زبان کو صحیح استعمال کریں، ہمیں اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال میں درست کر دوں گا، تمہارے سارے حالات درست کر دوں گا، تمہاری ساری پریشانیاں، تمہاری ساری کی ساری جو مصیبتیں اس کو ختم کر دوں گا۔ اور یا اللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم سے تو ساری زندگی جھوٹ بولا، ساری گناہ کیے، تو اللہ فرماتے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر زبان کو صحیح استعمال کرو گے اعمال بھی درست کر دوں گا، تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من ملک لسانہ، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے، ولیسع بیتہ، اور اس کا گھر اس کو کافی ہو جائے، یعنی گھر میں پڑا رہے، ضرورت کے وقت نکلے لیکن اس کے علاوہ گھر میں آ جائے، وابکی علی خطیئتہ، اور اپنے وہ کیا کرے، اپنے گناہوں پہ روتا رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کے اندر داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ انعام کے اندر اس کو توبہ دے گا۔ توبہ کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ سعادت مندی، نیک بختی، خوش بختی، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ توبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، اور اتنا لمبا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑا 100 سال چلتا رہے تو تب بھی اس کے سائے کو کراس نہ کر سکے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل جنت ہیں ان کا جو لباس ہے طوبہ درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ اس کو مالک بنائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ اپنی زبان پہ قابو پا لے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرب کا مقولہ ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے زیادہ خطائیں ہوتی ہیں، جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے زیادہ خطائیں ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا، آپ نے فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ، کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی سی ہے، لا تأکل الا طیبا، وہ نہیں کھاتی مگر پاکیزہ، دیکھو کتنے خوبصورت پھولوں پہ بیٹھتی ہے، ان کا رس چوستی ہے، ولا تضع الا طیبا، اور وہ جو بناتی ہے شہد بناتی ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ اچھائیوں کو دیکھتا ہے، برائی کی طرف وہ نہیں جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ لکھا، انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو اس کے باپ نے بادشاہ نے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تو جب اس نے خاموشی کے باب کے متعلق حدیث پڑھی تو اس نے بولنا چھوڑ دیا، من صمت نجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، تو اس نے بولنا چھوڑ دیا، بالکل بات نہیں کرتا تھا۔ تو جب وہ اپنا تعلیم مکمل کر کے گھر آیا تو وہ بولتا ہی نہیں تھا، بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اساتذہ سے پوچھا، ان کے ٹیچروں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، یہ بولتا کیوں نہیں؟ تو ان کے اساتذہ نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، جب سے اس نے خاموشی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھے ہیں اس وقت سے یہ نہیں بولتا۔ چلے گئے
اس نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، حکماء کو بلایا کہ کس طریقے سے یہ بول پڑے۔ تو کسی نے ایک رائے یہ بھی دی کہ بادشاہ سلامت اس کو آپ سیر پہ لے جائیں، شاید وہاں باہر دیکھے گا، ماحول دیکھے گا، شاید بول پڑے۔ تو جب وہ جنگل کے اندر شکار کے لیے گئے تو ایک شکاری نے اپنا نشانہ تان لیا، تو ایک چڑیا فاختہ جو تھی وہ بالکل پتوں کے اندر چھپی ہوئی تھی، وہ بولی تو شکاری نے اس کو تیر مارا، اس کو شکار کر لیا۔ تو اس نے یہ بات کی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی شہزادہ بول پڑا، بادشاہ کو جا کے بتلایا کہ یہ بولا، کیا بولا؟ کہا اس نے یہ کہا تھا۔ تو کہا اس کو دوبارہ بلاؤ، بہرحال وہ نہیں بولا۔ تو بادشاہ سلامت کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ جب 100 کوڑے لگے تو پھر یہ چیخا، تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، استادوں نے ہمیں یہ سچ پڑھایا، اور میں نے اپنے تجربے سے یہ دیکھ لیا کہ وہاں وہ چڑیا بولی تھی، اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، اب میں بولا مجھے یہ 100 کوڑے پڑ گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے بولیں تو خیر کی بات بولیں۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، بولے تو خیر بولے یا چپ رہے۔ یعنی اگر بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرو، نہیں کرنی تو خاموش رہو، اسی وجہ سے کہ ہماری ہر بات لکھی جاتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم مفہوم اس کا یہ آیت کا کہ جو بھی ہم بات بولتے ہیں یہ لکھی جاتی ہے، ریکارڈ کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک جو حکومتی عہدے کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ہم دونوں تنہائی میں بیٹھے تھے۔ تو میں نے اس سے کچھ سوالات پوچھنے چاہے تو اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اشارہ کیا کہ یہ ہے کہ اگر ہم دونوں اگرچہ العوام سے الگ ہیں، دوسرے لوگوں سے الگ ہیں، لیکن میری ہر بات ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسی بات نہ کہہ دوں جو میرے لیے کیا ہو جائے، میرے خلاف یا میرے عزت نفس پہ حملہ ہو جائے۔ تو تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے، دیکھو اس حکومتی عہدے والے کو اپنے سے بڑوں کا خوف ہے، تو اللہ نے اس آیت کے اندر ہمیں وارننگ دی ہے کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔